الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي على غضبي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتهى واجب الاحترام قابل التعظيم تقريب محترم معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں اور برادران اسلام اور میری نہایت ہی لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان رحمت خداوندی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت
سلسلة الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب السماء۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے رمضان مبارک کا بخشش والا، مغفرت والا، اللہ رب العزت کی رضامندی والا، خوشنودی والا مہینہ پایا، اور اس مہینے کی جملہ عبادات کو انہوں نے کیا، اللہ رب العزت کی مغفرت کے، بخشش کے حقدار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں کہ کسی عشرہ کے اندر بند ہو جائے گی، جیسے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ ہمارا یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت صرف اسی عشرہ کے اندر ہوتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے گا، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی رحمت پورا سال جاری رہتی ہے، پورا سال اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال اس عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دیا گیا۔ روزہ دار جو ہے وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کی ہیں ان عبادات کو اختیار کرے گا، روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا، نمازوں کو ادا کرے گا، اور رمضان مبارک کے مہینے کے جو عبادات ذکر کی گئی ان کو ادا کرے گا، صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اور رمضان مبارک کا مہینہ گزارے گا، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو گئی تو ظاہری نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیں گے، اور جس بندے کی مغفرت فرما دی گئی اس کا نتیجہ ظاہر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے اور جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ پورا سال ہی جاری رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اے محبوب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی کہہ دیجئے، یا عبادی اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب، یا عبادی اے میرے بندو، الذین وہ لوگ اسرفوا جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم اوپر اپنے نفسوں کے، اوپر اپنی جانوں کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ نا امید نہ ہونا۔ تو بھئی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے، مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ تو فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سارے گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ کیوں بھئی؟ اس کی وجہ بتلائی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی اور مہربان ہے، یعنی بہت زیادہ بخشنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے، روزے داروں کو یہ پتہ چل جائے، انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کے مہینے کا کیسا اجر و ثواب ہے، اس کی کیسی عظمت ہے، اس کی کیسی فضیلت ہے، تو فرمایا یہ انسان جو ہے یہ پورا سال رمضان مبارک ہونے کی دعا کیا کرے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پورا سال رہا کرے۔ ایسی عظمت اس رمضان مبارک کے مہینے کی ہے۔ بھئی اس آیت کریمہ کی فضیلت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ سے، اس آیت کریمہ کی فضیلت کا، عظمت کا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ دینے کا وعدہ کر دیا جائے، وہ مجھے مل جائے، تو میں اس سب کو قبول نہ کروں، میں دنیا کو قبول نہ کروں، میں دنیا کے اندر جو کچھ ہے میں کسی چیز کو قبول نہ کروں۔ اس آیت کریمہ کے مقابلے میں اسی آیت کریمہ کو چاہوں گا، میں اسی آیت کریمہ کو قبول کروں گا، اسی آیت کریمہ کو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ساری دنیا کو اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ما فیہا، سب کو ٹھوکر مار دوں گا، سب کو چھوڑ دوں گا، اور اس آیت کریمہ کو میں چاہوں گا، اس آیت کریمہ کو میں لوں گا، اس آیت کریمہ کو میں محبوب رکھوں گا۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ذکر کیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے زمانے جاہلیت کے، اسلام کو قبول کیا، اسلام لے آئے۔ زمانے جاہلیت کے اندر وہ گھنونے جرائم کے اندر مبتلا تھے، خطرناک گناہوں کے اندر مبتلا تھے، جیسے زنا، چوری، ڈاکہ اور بے شمار گناہ، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعات سنائے جاتے، ان حضرات نے سنائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ تو فرمایا وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت خطرناک جرائم کرتے رہے۔ فرمایا خطرناک جرائم کے اندر ہم مبتلا تھے، اب ہم اگر اسلام لے آئیں، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو کیا ہمارے سارے کے سارے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا آپ اسلام لے آئیے؟ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ فرمایا اس وقت کہا گیا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو فرمایا اس وقت کہا گیا کہ ہمارے گناہ یہ کیسے مٹیں گے، ہمیں کیسے معافی ملے گی، ہمارے یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کیسے کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اگر آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الاسلام، فرمایا جب آدمی اسلام لے آتا ہے تو حدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو چکے، جتنے بھی جرائم ہو چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام لانے سے ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ آیت کریمہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نازل فرمائی، جو فرمایا اسلام لانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنے آپ کو نا امید سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی، آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جو میری رحمت سے نا امید ہے، فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کے اوپر، فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت والا معاملہ نہ فرماتے، اللہ رب العزت کرم والا معاملہ نہ فرماتے، اللہ رب العزت مہربانی والا معاملہ نہ فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں عباد بھی ذکر کر سکتے تھے، عباد کہ فرمایا بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، عباد بھی ذکر کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا شفقت والا معاملہ فرمایا، کرم والا معاملہ فرمایا، مہربانی محبت والا معاملہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آیت کریمہ کو نازل فرمایا، قل یا عبادی، فرمایا اے میرے بندوں، فرمایا میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی رحمت حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا حدیث مبارکہ کو سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے، غضب پر غالب ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے 100 رحمتوں کو نازل فرمایا، 100 رحمتوں کو نازل فرمایا، اور فرمایا 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات نے جنوں کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات نے چھپاؤں کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات نے زہریلے جانوروں کے لیے، فرمایا درندوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت رکھی ہے، ایک رحمت۔ فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے فرمایا ہر ایک مخلوق جو ہے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرتی ہے، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتی ہے۔ فرمایا جانور جو ہے فرمایا ایک رحمت کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ یہ جانور جو ہے وہ پیار کرتے ہیں ایک رحمت کی وجہ سے۔ اور فرمایا 99 رحمتیں جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عبادی اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، 99 رحمتیں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 99 رحمتیں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ بھائی اسی طرح کا ایک واقعہ
ابو داؤد شریف کے اندر ذکر کیا گیا، فرمایا ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گزر ایک جنگل کے پاس سے ہوا، وہاں فرمایا مجھے جانوروں کی آواز آئی، پرندوں کی آواز آئی، فرمایا میں قریب گیا تو وہاں دیکھا پرندوں کے بچے ہیں، جانوروں کے بچے ہیں، میں نے ان بچوں کو اٹھا لیا، اپنی چادر کے اندر لے لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک پرندہ آیا، وہ میرے اوپر چکر لگانے لگا، میں نے کیا کیا، میں نے اس چادر کو کھول دیا، فرمایا پھر اس جانور نے، اس پرندے نے فرمایا محبت کا ایسا اظہار کیا، اپنی ممتا کا ایسا اظہار کیا، فرمایا ان بچوں سے ملنے لگی، ان بچوں سے ملی، ان بچوں کے پاس آئی، فرمایا ایسا اس نے اپنے پیار کا، محبت کا اظہار کیا اس ماں نے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات فرمایا ایک ماں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کو وہیں چھوڑ آؤ، پھر وہ شخص جو ہے وہ بچوں کو وہیں چھوڑ آیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے، بے انتہا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت۔ اسی طرح فرمایا ایک مرتبہ ایک بوڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک بوڑھا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہوں کی کوئی انتہا نہیں، میرے گناہ بے شمار ہیں، بے انتہا گناہ ہے، فرمایا بے شمار گناہ ہے، فرمایا گناہوں سے لت پت ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، تو کیا میری معافی ہو سکے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ فرمایا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے، میری معافی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو ایمان لے آئے گا، اسلام کو قبول کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے، تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بھائی اسی طرح کی آیت جميعا، تمام کے تمام گناہوں کو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر لی جائے، توبہ استغفار کر لی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی جمیعا کا لفظ آیا کہ فرمایا میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، جمیعا جمیعا۔ بھئی اسی طرح کا لفظ قرآن کریم کے اندر اور جگہ آتا ہے، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ فرمایا اسی طرح کا لفظ کہ تمام کے تمام، فرمایا اگر کسی نے کسی کو زندہ رکھا، پورا کسی کی جان کو بچایا، جان کی حفاظت کی، تو اس نے گویا تمام کی تمام انسانیت کو زندہ کیا، اور اگر کسی نے ایک قتل کیا، اس نے حق قتل کیا، تو اس نے گویا کہ تمام کی تمام انسانیت کو قتل کیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے، اللہ رب العزت کی ذات تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اسی طرح فرمایا ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرتبہ ایک ایسی حسین و جمیل عورت آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز کو ادا کیا، پھر میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا میرے دروازے کے اندر، میرے دروازے کے پاس باہر ایک عورت کھڑی ہے، میں نے اس کو سلام کیا اور میں اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے کھڑکھڑانے کی آواز آئی، فرمایا میں باہر آیا تو دیکھا وہی عورت ہے،
جس کو میں سلام کر کے گیا یہ وہی حسین و جمیل عورت ہے. اس عورت نے، میں نے اس عورت سے پوچھا کیا غرض ہے، کس وجہ سے آئی ہو؟ تو اس عورت نے اس وقت مجھے کہا، فرمایا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ. فرمایا کیسا گناہ؟ اس عورت نے کہا، فرمایا مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میرا فرمایا ناجائز حمل ہے، فرمایا اس سے بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. تو کیا میری معافی کا کوئی اعلان ہے؟ میں معاف، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، مجھے معاف کر دیا جائے گا، میرے اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا آپ کی معافی نہیں ہو سکتی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، آپ نے گناہ ہی ایسا کیا ہے. تو فرمایا وہ عورت جو ہے مایوس ہو کر چلی گئی اور یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس حسن کو اسی آگ کے لیے پیدا کیا، اس حسن کو آگ کے لیے پیدا کیا. اس طرح نا امید ہو کر وہ عورت جو ہے وہ چلی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا صبح جب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر کو ادا کیا، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتلا دیا، سارا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے غلط کیا ہے. آپ نے اس کو یہ کیوں کہا کہ آپ کی معافی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ نے اس کو ایسا کیوں کہا؟ فرمایا آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا آپ نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو فرمایا نہیں پکارتے اور معبود کو نہیں ٹھہراتے اور معبود کو نہیں پکارتے، اور فرمایا وہ لوگ جو فرمایا کسی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ لوگ فرمایا جو زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے، جو کہ ایسا کرتا ہے، فرمایا وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فرمایا عذاب سے ملیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یذاب لہ العذاب یوم القیامہ، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور معبودوں کو ٹھہرانے والے، فرمایا ناحق لوگوں کو قتل کرنے والے اور زنا کرنے والے جو ایسے جرائم کرتے ہیں، ایسے جرم کرتے ہیں، فرمایا ان کو قیامت والے دن دگنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ذلت امیز فرمایا وہ رہیں گے، ذلت امیز ان کو عذاب دیا جائے گا، ذلیل ہو کر وہ جہنم کے اندر رہیں گے. آپ نے فرمایا یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ ہاں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا آپ نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ ہاں مگر ایسے جرائم کو کرنے والا اللہ رب العزت کے ساتھ فرمایا شریک بھی ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرک جو ہے. اس آیت کریمہ کا اگر آپ خلاصہ سمجھے تو یہ ہے، فرمایا اگر کوئی مشرک بھی ہو، بڑے بڑے گناہ ہو اس نے کیے ہو، آسمان سے لے کر زمین تک فرمایا اس کے گناہ فرمایا بھرے ہوئے ہو، تو فرمایا اس نے شرک بھی کیا ہو، فرمایا ہر ایک گناہ بھی کیا ہو، فرمایا ہر قسم کا گناہ بھی کیا ہو، لیکن اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بھئی اس کی وجہ یہ بتلائی، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہی بخشنے والی اور بے حد رحم کرنے والی ہے. تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گناہوں کو معاف کرنے والی، گناہوں کو بخشنے والی، اور اللہ رب العزت کی ذات بے حد مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر. تو ابو ہریرہ کہ آپ نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میں دوڑ پڑا،
میں دوڑ پڑا اس عورت کو تلاش کرنے کے لیے، اور شام تک میں اس کو تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ شام کو وہ عورت جب مجھے مل گئی، وہ عورت مجھے مل گئی۔ میں نے اس عورت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصودہ سنایا، تو وہ عورت جو ہے فرمایا اس کی حالت کیا تھی، وہ خوشی کی حالت میں سجدہ شکر میں گر گئی، اس نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا سجدے میں گر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر ادا کرنے لگی، اللہ رب العزت کے آگے سجدے میں گر گئی۔ اور بھائی اس کے بعد اہل علم نے ذکر کیا، فرمایا اس عورت نے اپنی ایک باندی کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی اس خوشی میں آزاد کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ رب العزت سے میں معافی طلب کروں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، رحمت اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کے اوپر۔ قل یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین، فرمایا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین، فرمایا اے میرے بندو، فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے غضب پر غالب ہے، غضب پر غالب ہے۔ بھئی اسی طرح کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش زن ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمت فرمایا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ بھئی کیسے ہوگی؟ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا دو بندوں کا ذکر کیا گیا، قیامت والے دن یعنی اعمال کا وزن ہوگا، بندوں کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ فرمایا اسی طرح دو بندوں کے اعمال کا وزن ہوا، فرمایا ان کے اعمال ہلکے پڑ گئے اور ان کو جہنم کے اندر ڈالنے کا حکم ہو گیا۔ ان طالب العبدین الی النار، فرمایا ان دو بندوں کو فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، فرشتوں کو حکم دے دیا گیا، ان طالب العبدین الی النار، فرمایا ان دو بندوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، جہنم کے اندر۔ تو محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، فرمایا اب ان دو بندوں کی حالت، ان دو بندوں کی کیفیت، ان دو بندوں کے چلنے کی، فرمایا چلنے کا طریقہ کیسا تھا؟ فرمایا ایک جو بندہ تھا وہ فرمایا تیز بھاگنے لگا، ایک بندہ تیز بھاگنے لگا، اور ایک بندہ جو تھا وہ فرمایا آہستہ چلنے لگا، آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ اور ایک اس کا اور بھی طریقہ تھا کہ وہ بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا، اللہ رب العزت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بندوں کو روکنے کا حکم دے دیا کہ ان دونوں بندوں کو روک لیا جائے، دونوں بندوں کو روک لیا گیا۔ دونوں سے پوچھا گیا ان کی اس کیفیت کے بارے میں، ایک دوڑ رہا تھا، ایک آہستہ چل رہا تھا اور بار پیچھے مڑ کر اللہ رب العزت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں سے پوچھا گیا، پہلے نے یہ جواب دیا جو تیز قدموں کے ساتھ بھاگ رہا تھا، اس نے یہ جواب دیا یا رب کریم، جب آپ کی طرف سے یہ حکم ہوا ان طالب العبدین الی النار، دونوں بندوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، میں نے یہ حکم سنا، میں تیز قدموں سے بھاگنے لگا۔ فرمایا وجہ یہ تھی، فرمایا میں آپ کے عذاب سے، آپ کے عذاب سے، آپ کی قہاریت سے، آپ کی ہیبت سے، فرمایا آپ کے خوف سے میں ڈرا، آپ کے خوف سے مجھے ڈر محسوس ہوا، میں پناہ مانگتے ہوئے آپ کی ہیبت، آپ کے ڈر سے، آپ کے ڈر سے، آپ کے عذاب، آپ کے عذاب سے میں پناہ مانگتے ہوئے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے میں نے بھاگنا شروع کیا۔ فرمایا دوسرے سے پوچھا گیا، اس نے وجہ بتلائی، فرمایا یا رب کریم، میں اس لیے آہستہ چل رہا تھا، آہستہ قدموں کے ساتھ، اور بار پیچھے مڑ کے میں دیکھ رہا تھا، اللہ رب العزت کی طرف، آپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرمایا مجھے یہ آیت کریمہ یاد تھی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، فرمایا مجھے آپ کی رحمت پہ اوپر یقین تھا، فرمایا میں بار آپ کی طرف مڑ کر دیکھ رہا تھا، فرمایا اس لیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پکار آ جائے، بلاوا آ جائے کہ تم واپس آ جاؤ،
ہو اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اس کے بارے میں حکم ہو کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، مجھے آپ کی رحمت کے اوپر امید تھا، میں قیامت کی خوفناک، میں قیامت کی خطرناک گھڑیوں کے اندر بھی آپ کی رحمت کے اوپر کامل یقین کیے ہوئے تھا، مجھے کامل یقین تھا آپ کی رحمت کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان دونوں بندوں کو لو، فرمایا ان طالقو ابدین الی الجنہ، فرمایا ان دونوں بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو دونوں بندوں کو جنت کے اندر داخل کرنے کا حکم ہو گیا۔ تو یہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت۔ لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امید الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا ایمان لانے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے، فرمایا نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وقال اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک واقعہ اہل علم نے ذکر کیا، فرمایا قیامت والے دن کا ایک واقعہ یہ بھی اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایک ہی فرمایا نیکی تھی اور ایک کے پاس فرمایا ایک نیکی تھی کہ اس کو ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی کی ضرورت تھی، اس کو ایک نیکی مل جائے تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ بھئی ایسا اہل علم نے ایک واقعہ ذکر کیا، قیامت والے دن فرمایا اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوا، فرمایا اس کو ایک نیکی کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا جاؤ ایک نیکی لے آؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا وہ شخص جاتا ہے ایک نیکی لینے کے لیے، صرف ایک نیکی کی ضرورت تھی۔ آج دیکھ لے، آج ہم اپنی برادری کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، آپ کے فرمان کے خلاف، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہماری برادری ناراض نہیں ہونی چاہیے، ہمارے رشتہ دار ہم سے دور نہیں ہونے چاہیے، ہمارے دوست احباب ہم سے دور نہیں ہونے چاہیے۔ تو بھائی ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہوتی ہے تو رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے برادری کی فکر ہوتی ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے دوست احباب کی فکر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمائے قیامت کے دن کی حالت کو ذکر کیا گیا، قیامت کے دن کے معاملے کو ذکر کیا گیا۔ ایک شخص کو کہا جائے گا جاؤ ایک نیکی لے آؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، وہ شخص جائے گا اپنے قریبی سے قریبی رشتہ دار کے پاس، فرمایا اپنی ماں کے پاس بھی جائے گا، اپنے باپ کے پاس بھی جائے گا، اپنے بھائی کے پاس بھی جائے گا، بھائی اپنی جوڑوں کے پاس بھی جائے گا، اپنی بیوی کے پاس بھی جائے گا، اپنے بیٹے کے پاس بھی جائے گا، اپنے خاندان قبیلے کے پاس بھی جائے گا، لیکن کوئی اس کو پہچانے گا نہیں۔ بھائی تم کون ہو؟ ہم تمہیں نیکی نہیں دیں گے۔ فرمایا کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بھائی باپ بھی نیکی نہیں دے گا، بھائی بیٹا بھی نیکی نہیں دے گا، ماں بھی نیکی نہیں دے گی، بیوی بھی نیکی نہیں دے گی، خاندان والے قبیلے والے بھی نیکی نہیں دیں گے، بھائی برادری بھی نیکی نہیں دے گی، دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بھائی وہ کونسلر، وہ ایم پی اے، وہ ایم این اے، ان کے پاس بھی وہ جائے گا، ان کے پاس بھی جائے گا۔ بھئی ہم آپ کے لیے تو اپنے گلے پھاڑ رہے تھے، ہم آپ کے لیے تو نعرے لگا رہے تھے، آپ کے لیے آپ کے آگے پیچھے، فرمایا جب الیکشن کے دن ہوتے تھے آپ کے آگے پیچھے سارا ٹائم آپ کے ساتھ گزارتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے۔ بھئی وہ ایم پی اے، وہ ایم این اے، وہ کونسلر، وہ بھی آپ کو نہیں پہچانے گا، وہ بھی آپ کو نیکی نہیں دے گا۔ ہاں ایک شخص، فرمایا ایک شخص ہوگا جو آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوگا، جو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ شخص جب فرمایا اس شخص کی اس حالت کو دیکھے گا، پریشانی کے عالم کو دیکھے گا، وہ اس سے پوچھے گا بھائی کیا بات ہے؟ اس کی جان پہچان نہیں تھی،
جان پہچان والے انکار کر دیں گے، فرمایا انکار کر دیں گے، آج جن کو ہم خوش کرتے ہیں وہ کل ہمارا انکار کر دیں گے، ہمیں وہ نہیں پہچانیں گے۔ بھئی فرمایا کل وہ شخص پہچانے گا، وہ شخص ہماری حالت کو پوچھے گا، وہ شخص اس حالت کو پوچھے گا، فرمایا جو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس سے پوچھے بھائی کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا وہ کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی، فرمایا اگر مجھے ایک نیکی مل گئی تو میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، جنت کے اندر۔ فرمایا میں ہر ایک کے پاس گیا، اپنے عزیز سے عزیز رشتہ دار کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے کوئی نیکی نہیں دی، ایک نیکی بھی نہیں دی۔ فرمایا سارے کے ساروں نے مجھے میرا انکار کر دیا، مجھے پہچانا بھی نہیں۔ فرمایا یہ وجہ ہے میری پریشانی کی۔ تو اس وقت وہ شخص کہے گا میرے پاس جو ہے ایک ہی نیکی ہے، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں اس کا کیا کروں گا، میں تو جنت کے اندر جا نہیں سکتا، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، یہ بھائی تم لے لو۔ وہ نیکی اس کو دے دے گا۔ وہ فرمایا وہ نیکی لے کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تمہیں کس نے نیکی دے دی، کس نے یہ تمہیں نیکی دی؟ فرمایا آج کے دن تو کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا تمہیں کس نے نیکی دی؟ پھر بتلایا فلاں شخص نے مجھے نیکی دی۔ فرمایا اس کو بھی بلا کر لے آؤ، اس کو بھی بلا کر لے آؤ۔ تو بھائی ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک ایک نیکی کی۔ جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، تبلیغ بھائی ارادہ ہی کر لو ایک نیکی مل جائے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص فرمایا اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اس کی مونچھیں بھی نہیں تھی، فرمایا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ تبلیغی جماعت آئی، ہمارے بھائی آئے، فرمایا اس کو لے گئے، وہ تیار ہو گیا، چلا گیا۔ فرمایا چلا گیا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے اس نے لگائے، 4 مہینے کے لیے چلا گیا۔ جب 4 مہینے وہاں لگائے، 4 مہینے کے بعد آیا، بھائی اس کی داڑھی بھی ہے، فرمایا بال بھی سنت کے مطابق، داڑھی بھی اس کی سنت کے مطابق، اس کی سنت کے مطابق۔ تو فرمایا جب وہ گھر آیا، پھر گھر جو ہے روزانہ لڑائی جھگڑا، گھر روزانہ لڑائی جھگڑا، بھائی روزانہ لڑائی جھگڑا۔ فرمایا کسی نے پوچھ لیا بھائی تم لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہو، تم تبلیغی جماعت کے ساتھ 4 مہینے لگا کر آئے ہو، اور فرمایا پہلے آپ کا لڑائی جھگڑا نہیں تھا اور اب آپ نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، کیا بات ہے؟ فرمایا اس وقت اس نے وجہ بتلائی، فرمایا اس نے وجہ یہ بتلائی تھی کہ میں اپنی عورت کو کہتا ہوں، اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھ لو، یہ داڑھی نہیں رکھتی، یہ داڑھی نہیں رکھتی۔ تو فرمایا بھائی اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں عورتیں داڑھی نہیں رکھتی، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ تو فرمایا اس نے کہا چلو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کا ارادہ تو کر لو، نیت کو کر لو۔ تو بھائی اس لیے میں کہتا ہوں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی، کل قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی۔ تو بھائی اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ بھائی ارادے کرنے سے نیکی بھی ملتی ہے، نیکی مل جاتی ہے۔ تو فرمایا جہاں سے بھی نیکی ملے اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، نیکی حاصل کرنی چاہیے۔ کل قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات نے دونوں کو بلایا۔ فرمایا اس ایک نیکی والے کو بھی جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، فرمایا اس کو بھی بلا لیا کہ اس کو بھی بلا کر لے آ، اس کو بھی لیا۔ فرمایا دونوں کو بلایا گیا، دونوں اس کو بھی لایا گیا، اور دونوں کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ بھئی اس کو بھی جنت، کیوں بھئی اس کو کیوں؟ فرمایا اس کو تو نیکی مل گئی، اس کو تو جنت کے اندر داخل ہونے کا حکم مل گیا۔ فرمایا جس کے پاس اب کوئی نیکی رہی نہیں، اس کو نیکی، اس کو جنت کے اندر داخل ہونے کا کیوں حکم ہوا؟ اللہ رب العزت سے پوچھا یا رب کریم، فرمایا اس کو جنت کے اندر داخل کیوں کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نے میری شان رحیمی، اس نے میری شان کریمی کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا اظہار کیا ہے، میں اپنے بندوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہوں، میں اپنے بندوں کے اوپر کرم کرنے والا ہوں، میں اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہوں، میں اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہوں۔ تو اس نے میری صفت کا اظہار کیا، میری صفت رحیمی ہے، میری صفت کریمی ہے، تو اس نے میری ان صفات کا اظہار کیا، تو اس لیے آج اس کو بھی جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ تو بھائی دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، فرمایا سارا سال اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، عذاب کی بد دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، فرمایا آپ نے بد دعا کر دی۔ فرمایا اپنی قوم کے بارے میں، فرمایا آپ کی قوم کو پکڑ لیا گیا، زمین نے پکڑا آپ کی قوم کو، فرمایا گھٹنوں تک پکڑا۔
فرمایا پھر بد دعا کی ان کو بھائی فرمایا یہاں کمر تک پکڑا، پھر تو سر تک پکڑا، پھر فرمایا ان کو زمین نے مکمل پکڑ لیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھائی حکم ہوا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا الہام ہوا، فرمایا اگر یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ پکارتی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار پکارتے رہے کہ موسیٰ 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 ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اگر اپنے نبی کو پکارنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے کے بجائے یہ اگر مجھے پکارتی تو میں ان کو معاف کر دیتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں تو یہ جو عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رحمت کا عشرہ گزر بھی جائے گا، فرمایا پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ رہے گی اگر بندے جو ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عمل کریں گے، اگر بندے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سچی اتباع کرنے کو بھی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف شریعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔